اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز طلبہ اور میرے دینی ملی بھائیوں، آج کے اس درس میں ہم لوگ وجوب و افراد اللہ بالعبادہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو عبادت میں ایک معبود برحق ماننا ہے، اس تعلق سے کچھ باتیں سنیں گے۔ عبادت کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دینا ہے۔ یہ لفظ عبادت بہت ہی معروف، مشہور اور جامع لفظ ہے۔ ہمیشہ اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں اور ہمیشہ اس لفظ کو پڑھتے ہیں، لیکن اس لفظ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ تو آج کے درس میں عبادت کی لغوی اصطلاحی تعریف، عبادت کے ارکان اور عبادت کے مقبول ہونے کی شرطیں، ان تمام پہلوؤں کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے عبادت کے لغوی معنی کو سمجھتے ہیں۔ عبدہ یعبد عبادتاً، یہ عبادت عبدہ یعبد کا مصدر ہے اور یہ اسم ہے۔ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے الخضوع والذل، الخضوع والذل، ذل یذل ذلاً۔ یہ تفسیر میں قرآنی سورت کو پڑھتے ہوئے اس کو لکھایا گیا ہے آپ لوگوں کے کلاس میں۔ کیا معنی ہوتا ہے ذلن کا؟ ذل یذل ذلاً، مذلتاً و ذلتاً۔ لہو صلہ کے ساتھ، لام صلہ کے ساتھ کیا معنی ہوتا ہے؟ فرما بردار ہونا، عاجزی اختیار کرنا۔ دوسرا لفظ ہے الخضوع، مترادف معنی ہے، مترادف لفظ ہے خضع یخضع خضعاً و خضوعاً کا معنی ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی لام صلہ کا استعمال ہوتا ہے، تابع دار ہونا، فرما بردار ہونا۔ یعنی عبادت کا لغوی معنی ہے عربی میں الذل والخضوع، الذل والخضوع، دو لفظ ہے، دونوں ہم معنی لفظ ہے، اور اردو میں اس کا معنی ہوتا ہے تابع داری، عاجزی، ماتحتی، فرما برداری۔ یہ جو عبادت کا لغوی معنی ہے، اس کا اصطلاحی معنی سے مکمل تعلق ہے، اصطلاحی معنی سے پورا کا پورا اس کا ربط ہے اور تعلق ہے۔ تو عبادت کا لفظی معنی آپ لوگ سمجھ گئے، الذل والخضوع یعنی تابع داری۔ عبادت کا مطلب ہوتا ہے تابع دار ہونا، فرما بردار ہونا، ماتحت ہونا، عاجزی اختیار کرنے والا، عاجزی اختیار کرنا، یہ ہے عبادت۔ اب اصطلاحی اس کی تعریف ہے وَاسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ۔ یہ تعریف تمام اہم کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اور یہ جامع تعریف ہے، عبادت کی اصطلاحی جامع تعریف ہے۔ اسم لکل ما یحب اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنۃ۔ اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ ظاہری اور باطنی اعمال، اقوال کا ایسا جامع اسم جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور جس سے راضی ہوتا ہے، یہ ہے اصطلاحی تعریف کا ترجمہ۔ اب اس کو یہ سمجھے کہ جو بھی قول ہے، جو بھی قول کا معنی زبان سے جو کچھ نکل رہا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قول کہا جاتا ہے۔ اور جو بھی عمل ہے، جو بھی فعل ہے، عمل ہے، یعنی انسان سے جو کچھ عمل کا صدور ہوتا ہے، جس فعل کا صدور ہوتا ہے، اب یہ ظاہری بھی ہوتا ہے یہ عمل یا یہ قول، اور باطنی بھی ہوتا ہے۔ تو چاہے ظاہری عمل ہو یا ظاہری قول ہو، باطنی عمل ہو، باطنی معنی پوشیدہ، باطنی معنی پوشیدہ، باطنی عمل ہو یا
باطنی قول ہو، دونوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یعنی ظاہری اور باطنی قول اور عمل جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرے، اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو جائے، یہ ہے عبادت کی اصطلاحی تعریف، یہ ہے عبادت کی اصطلاحی تعریف۔ تو تمام طرح کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے، کون سی عبادت؟ جو عبادت جس عبادت کی ابھی لغوی تعریف کی گئی اور اصطلاحی تعریف کی گئی۔ اب جس عبادت کو اللہ پسند کرتا ہے، چاہتا ہے، اس کے ارکان ہیں، اس کے ارکان مانا بنیاد، ارکان مانا بنیادیں، 3 ارکان ہیں۔ اس عبادت کے 3 ارکان ہیں۔ پہلا رکن ہے کمال الحب للہ تعالی، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے مکمل طور سے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ سے مکمل طور سے محبت کرنا، کمال الحب یا کمال المحبت للہ تعالی۔ اس رکن کی دلیل سورہ البقرہ 165 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں، جو مومن ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہاں پر عبادت کے ایک رکن کی وضاحت کی گئی ہے۔ تو عبادت کا ایک رکن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مکمل طور سے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ سے مکمل طور سے عبادت کرنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جو بھی عبادت کرتے ہیں، اب عبادت کیا ہے آپ سمجھ گئے، قول بھی، ظاہری اور باطنی قول بھی عبادت ہے، ظاہری اور باطنی عمل بھی عبادت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور جس سے راضی ہوتا ہے۔ تو یہ عبادت کرتے وقت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پوری محبت ہمارے دل میں ہو، ہمارے ذہن و دماغ میں ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے تعظیم ہو، محبت ہو، تب جا کر کے عبادت قبول ہوگی۔ پہلا رکن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے مکمل محبت کا اظہار کرنا، کمال المحبت للہ تعالی۔ دوسرا رکن کیا ہے؟ کمال الرجا۔ رجا کا معنی ہوتا ہے رجا یرجو رجان، امید کرنا، رجا یرجو رجان کا معنی ہوتا ہے امید کرنا۔ کمال الرجا یعنی مکمل طور سے اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید کرنا، مکمل طور سے اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی کی امید کرنا، یعنی جس عبادت کو ہم انجام دے رہے ہیں اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید ہو، بھلائی کی امید ہو، ثواب کی امید ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے گا، ثواب دے گا، ہماری نجات فرما دے گا اور ہمیں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ تو خیر کی امید ہونی چاہیے، رجا ہونا چاہیے، رجا، امید۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں وَيَرْجُونَ رَحْمَتَا، سورہ الاسراء کی آیت ہے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَا کہ مومن اور مسلمان اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت یعنی بخشش اور اللہ تعالیٰ کے انعام اور اکرام کی امید کرتے ہیں۔ تو دوسرا رکن ہے کمال الرجا، مکمل طریقے سے اللہ تعالیٰ سے امید کرنا۔ عبادت کا تیسرا رکن کیا ہے؟ کمال الخوف من اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ سے مکمل طور سے خوف کھانا، اللہ تعالیٰ سے مکمل طور سے خوف کھانا، ڈرنا۔ ظاہر ہے جب ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے اور عبادت کریں گے تبھی عبادت مقبول ہوگی، اور جب اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے عبادت کریں گے تبھی عبادت میں چاشنی پیدا ہوگی، عبادت میں جان پیدا ہوگی اور عبادت اچھی طرح سے ادا ہوگی۔ ورنہ اگر اللہ سے نہیں ڈریں گے، اللہ تعالیٰ کا رعب اور جلال کا ڈر خوف نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ہیبت ہمارے دل میں نہیں ہوگی، تو ہم عبادت کو جیسے تیسے انجام دیں گے، نماز بھی جیسے تیسے پڑھیں گے، روزہ بھی جیسے تیسے رکھیں گے، اور جو بھی قولی اور فعلی عبادت ہے اس کو ایسے ہی ہم ادا کریں گے۔ نہیں، اگر ڈر ہوگا، پہلا رکن کیا؟ اللہ سے محبت ہوگی مکمل طریقے سے، دوسرا رکن کیا؟ اللہ سے خیر کی امید ہوگی، اور تیسرا رکن اللہ سے مکمل ڈر ہوگا، تو ہم پوری جدیت کے ساتھ، پوری سنجیدگی کے ساتھ اور پوری دلچسپی کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں گے، چاہے جو بھی عبادت ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یا قولی عبادت ہے، خیر کی بات کرنا، محبت کی بات کرنا، الفت کی بات کرنا، اتحاد کی بات کرنا، کسی کی بھلائی کرنا، کسی کا تعاون کرنا، کسی کی رہنمائی کرنا، یہ تمام قولی عبادات ہیں۔ تو عبادت کے اندر یہ تینوں ارکان کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مکمل خوف ہونا چاہیے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، مومن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، مومن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔
ان تینوں ارکان کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر جمع کر دیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الحمدللہ رب العالمین کے اندر کمال المحبہ ہے، یعنی عبادت کا پہلا رکن ہے تمام طرح کی تعریفات اس رب کے لیے جو تمام جہان کا رب ہے، تمام جہان کا رب ہے۔ تو ظاہر ہے تعریف اسی کی ہم کریں گے جس سے محبت ہوگی، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں۔ آپ ہماری تعریف کرتے ہیں اس لیے کہ آپ ہم سے محبت کرتے ہیں، آپ کے ہم استاذ ہیں۔ ہم آپ کی تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ آپ ہمارے تلامذہ ہیں، شاگرد ہیں، آپ سے ہم محبت کرتے ہیں۔ دشمن کی بھی کوئی تعریف کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ جس سے نفرت ہوتی ہے اس کی تعریف کرتا ہے؟ اگر قابل تعریف بھی پھر بھی اس کی مذمت کرتا ہے، برائی بیان کرتا ہے۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے اسی کا آدمی تعریف کرتا ہے۔ تو اس آیت میں الحمدللہ رب العالمین میں عبادت کا پہلا رکن محبت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم، کمال الرجا، امید کرنا۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے۔ تو رحم کون کرتا ہے جی؟ مہربان کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ ہے، جو رحم کرنے والا ہے، جو مہربان ہے، ظاہر ہے اسی سے خیر کی امید کریں گے۔ جو نرم دل ہے، جو شفیق ہے، جو مہربان ہے اور جو سب پہ رحم کرتا ہے، دل جس کا نرم ہے اور جو تمام کے لیے اپنے دامن کو کشادہ رکھتا ہے، اسی سے خیر کی امید کریں گے، بھلائی کی امید کریں گے۔ تو اس میں کمال الرجا رکن کو بیان کیا گیا ہے۔ تیسرا رکن مالک یوم الدین، جو یوم الدین، یوم الدین کا کیا ہے؟ مالک ہے، یوم جزا۔ یوم الدین سے مراد یوم جزا، اور یوم جزا سے مراد کیا ہے؟ قیامت، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو پتہ ہی چلتا ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور اس میں حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، یعنی اس دن سختی کے ساتھ حساب لیا جائے گا۔ گویا کہ ڈرنا ہے۔ ظاہر حساب کے بعد کیا؟ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ عذاب سے دوچار کرے گا۔ تو گویا کہ اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کے عذاب سے کیا کرنا ہے؟ ڈرنا ہے۔ تو اس میں تیسرے رکن کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اہم چیز یہ ہے کہ عبادت کی لغوی تعریف، اصطلاحی تعریف اور ارکان کو ہم سمجھ گئے۔ اب عبادت کے قبول ہونے کی شرطیں کیا ہے یہ آپ پہلے سے جانتے ہوں گے، سوالات بھی ہوتے ہیں اور کہیں نہ کہیں اس کا تذکرہ ہوتا ہے خطبہ جمعہ کے اندر، درس میں یا دیگر موقعوں پہ کلاس میں، کہ عبادت کے مقبول ہونے کی شرطیں کیا ہے؟ کتنی ہیں؟ دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ کاٹ دو اس کو، کاٹ دو، ہاں اٹھ رہا ہے نا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ الاخلاص فیہا، یعنی الاخلاص فی العبادت للمعبود، عبادت میں معبود کے لیے اخلاص ہونا چاہیے، عبادت میں معبود کے لیے اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص کا معنی یہ ہے کہ معبود کی رضا اور خوشنودی، معبود کی رضا اور خوشنودی مقصود ہونی چاہیے، یعنی ہم معبود کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ معبود ہم سے خوش ہو جائے، وہ معبود ہم سے خوش ہو جائے، صرف اور صرف معبود ہم سے خوش ہو جائے، اسی کی رضا چاہیے، اسی کی خوشنودی چاہیے۔ باقی دنیا کا کوئی آدمی ہے کہ نہیں، خوش ہو ناراض، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، اس کی پرواہ ہمیں نہیں کرنی ہے۔ تو الاخلاص فی العبادت للمعبود، معبود عبادت میں معبود کے لیے اخلاص ہونا چاہیے، خلوص محبت ہونی چاہیے اور اس کی رضا اور خوشنودی کی طلب اور طرف ہونی چاہیے۔ یہ ہے پہلی شرط۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی بہت ساری آیات میں اس کی دلیل پیش کی گئی ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، سورہ البینہ کی آیت ہے کہ مومنوں کو، مسلمانوں کو حکم نہیں دیا گیا مگر ہے کہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، ہے کہ نہیں، خلوص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی عبادت خلوص کے ساتھ کرے، خلوص نیت کے ساتھ کرے۔ اس کے بعد ایک دوسری آیت میں ہے الا للہ الدین الخالص، کہ سنو دین خالص، خالص عبادت کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ، یعنی اس کی رضا ہمیں چاہیے اور کسی طرح کی ریاکاری، کسی طرح کا نمود، کسی طرح کی شہرت، دکھاوا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تمام عبادتوں کو اللہ کی رضا کے لیے انجام دینا چاہیے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ المتابعۃ للرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کیا ہے؟ پیروی، یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے، موافق ہونا چاہیے۔ اس کو مختصر میں المتابعہ بھی کہتے ہیں یا اس کو اتباع بھی کہہ سکتے ہیں، پیروی بھی کہہ سکتے ہیں۔ موافقت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہونی چاہیے۔
یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے رضا اور خوشنودی کا ارادہ ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، اور جو عبادت کر رہے ہیں وہ کس کے مطابق ہونی چاہیے؟ سنت رسول کے مطابق، اللہ کے رسول کا جو طریقہ رہا ہے اس کے مطابق عبادت ہونی چاہیے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو تمہیں بتائے اس کو پکڑ لو، لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اور حدیث میں ہے مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ، بخاری کی روایت ہے کہ جو ہے کہ نہیں اس دین میں ایسی چیز ایجاد کرے گا جو ہمارے دین میں سے نہیں ہے تو وہ فَهُوَ مردود، رد، مردود وہ کیا ہے؟ ریجیکٹڈ ہے، ناقابل قبول ہے۔ اس کے علاوہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بڑے تابعی ہیں، مشہور تابعی ہیں، اور کبار تابعی میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ 187 میں ان کی وفات ہوئی ہے مکہ کے اندر۔ انہوں نے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کی تفسیر میں لکھا ہے کہ احسنکم عملا جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ یہ جان سکے اور یہ آزما سکے تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ تو احسنکم عملا، احسن عملا کو انہوں نے کہا کہ اسوب و اخلص عملا، اخلصہ و اسوبہ۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اخلصہ و اسوبہ کیا ہے؟ یعنی خالص ہونا چاہیے اور ثواب ہونا چاہیے، صائب ہونا چاہیے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ اخلص اور اسوب کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن ثوابا، اگر کوئی عمل خالص ہو، اگر کوئی عمل خالص ہو، خالص مطلب رضا الہی کے لیے ہو لیکن سنت کے مطابق نہیں ہو، لم يقبل تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ وَإِذَا كَانَ ثَوَابًا، اور اگر سنت کے مطابق ہو، پہلے یہ بتایا کہ رضا الہی کے لیے ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں، جیسے بہت سارے غیر مسئلے کے لوگ کرتے ہیں، حناف، بریلوی یا دیگر لوگ کرتے ہیں کہ خوب جذبہ ہے اللہ کے لیے لیکن سنت کے مطابق، احادیث کے مطابق نہیں ہے تو قبول نہیں ہوگا۔ اور اگر سنت کے مطابق ہو لیکن رضا الہی مقصد نہیں ہے بلکہ کیا شہرت، لم یکن خالصا تو خالص نہیں ہوگا، ولم یقبل اور قبول نہیں ہوگا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ حتی یکون خالصا ثوابا، وہی عمل قبول ہوگا جو خالص بھی ہو اللہ کی رضا کے لیے اور سنت کے مطابق ہو، ثواب بھی ہو۔ ان دونوں شرطوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ الکہف کی سب سے آخری آیت میں بیان فرما دیا ہے، اور وہ کون سی آیت ہے؟ انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، کہ سن لو کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک اللہ ہے، جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی امید کرتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔